بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور عہد الست کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم کی 25 آیات میں 25 مرتبہ کیا ہے، جن میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین شامل ہیں۔ حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے آدم کو ایک ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جو ساری زمین سے مختلف جگہوں سے لی گئی تھی۔ بس بنی آدم اسی طرح کی زمین کے مطابق ہوئے، ان میں سے بعض گورے اور سرخ اور کالے اور بعض درمیانی حالت کے ہیں، بعض ناپاک اور بعض پاک ہیں، بعض نرم طبیعت والے اور بعض سخت والے ہیں اور بعض درمیانی طبیعت کے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کچھ اصحاب رسول سے مروی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس سے کچھ مٹی لائے۔ پس زمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہنے لگی کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ آپ مجھ سے کچھ کم کریں یا مجھے عیبدار کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ لیے بغیر واپس لوٹ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے رب، بے شک اس زمین نے آپ کے نام سے پناہ مانگ لی تھی اور میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا جو زمین نے ان سے بھی پناہ مانگ لی، پس انہوں نے بھی پناہ دے دی، پس وہ لوٹ گئے اور اس طرح عرض کی جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ملک الموت کو بھیجا تو زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا میں بھی تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کچھ لیے بغیر لوٹ جاؤں اور اللہ کے حکم کو پورا نہ کروں۔ بس ملک الموت نے تمام روئے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی اٹھا لی اور اس کو غلط ملت کر دیا، اور یہ مٹی ایک ہی جگہ سے نہ لی بلکہ سفید، سرخ، سیاہ رنگ کی لی تھی، بس اسی وجہ سے بنی آدم بھی مختلف رنگوں کے پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ملک الموت اس مٹی کو لے کر چڑھے اور پھر پانی کے ساتھ اس کو گوندا حتیٰ کہ وہ لیسدار چپکتی مٹی بن گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اس پر اپنی بڑائی نہ کر سکے۔ بس ایک بشر کی تخلیق کی تو وہ ایک مٹی سے انسانی جسم بن گیا جو 40 سال جمعے کے دن کے بقدر پڑا رہا۔ فرشتے اس کے پاس سے گزرتے جاتے تھے اور دیکھ کر گھبراتے تھے، اور سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اس کو مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کہ کھنکتی مٹی کے ٹھیکرے سے آواز نکلتی ہے، جیسے قرآن حکیم میں ارشاد ہے اور اللہ نے انسان کو کھنکتی مٹی جو ٹھیکرے کی طرح تھی اس سے پیدا فرمایا۔ اور ابلیس نے کہا کہ کس کام کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اور اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے کے مقام سے نکل آیا، اور فرشتوں کو کہا تم اس سے نہ ڈرو، بے شک تمہارا رب بے نیاز ہے اور یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو میں اس کو ہلاک کر کے ہی چھوڑوں گا۔ پھر جب وہ وقت آ گیا جس میں اللہ نے اس کے اندر روح پھونکنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جب میں اس میں روح پھونک دوں تو بس تم اس کو سجدہ کرو۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی تو پہلے روح سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو فرشتوں نے کہا الحمدللہ کہیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو کہا کہ تجھ پر تیرا رب رحم کرے۔ پھر جب روح آنکھوں میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے پھلوں کی طرف دیکھا، اور پھر جب روح پیٹ میں پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً سخت بھوک محسوس ہوئی، اور پھر یہ جنت کے پھلوں کی طرف لپکے جبکہ ابھی روح پاؤں تک نہ پہنچی تھی، تو اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من اجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اس سے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوگا۔ امام مالک اپنی کتاب موطا میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَشَهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، اور جب تمہارے رب نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان کو ان کی جانوں پر گواہ بنا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ان سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو ان کی کمر پر اپنا داہنا ہاتھ پھیرا جس سے ان کی اولاد نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ مخلوق جنت کے لیے ہے اور یہ اہل جنت کے کام کریں گے۔ پھر دوبارہ ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا تو اس سے بھی اولاد نکلی۔ پھر فرمایا، یہ مخلوق جہنم کے لیے ہے اور یہ اہل جہنم کے کام کرے گی۔ پس ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتے ہیں تو اس کو اہل جنت کے کاموں میں لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اہل جنت کے اعمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتے ہیں تو اس کو جہنم والے کاموں میں لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اہل جہنم کے اعمال میں سے کسی عمل پر مرتا ہے، پس وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی طرح دو قسموں میں تقسیم کر کے نکالا، اہل دائیں اور اہل بائیں، اور فرمایا، یہ اہل جنت ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور یہ اہل نار ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت والی اولاد سے نعمان نامی میدان میں عرفہ کے روز وعدہ لیا، پھر ان کو پشت سے اس حال میں نکالا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی طرح تھے، پھر اللہ نے ان سب کو حضرت آدم کے سامنے پھیلا دیا، پھر فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں، یہ کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم اس سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے بھی ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے ہمیں ہلاک کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے توحید پر عہد لیا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم والوں میں سے ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اگر زمین کی ساری ملکیت کا تو مالک ہو جائے تو کیا تو وہ سب کچھ فدیے میں دے کر اپنے آپ کو جہنم سے چھڑانا چاہے گا؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں تو تجھ سے اس سے بھی بہت آسان چیز مانگی تھی، میں نے تجھ سے آدم کی پشت میں وعدہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے گا، لیکن تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کر بیٹھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہارے اس وعدے پر ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو گواہ بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی گواہ بناتا ہوں، تاکہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ تم بے علم رہے ہو۔ جان لو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی میرے سوا کوئی رب ہے، اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہرانا، اور میں تمہارے پاس اپنے رسول بھیجوں گا، وہ تم کو میرے وعدے سے اور میرے میثاق سے ڈرائیں گے، اور تم پر میں اپنی کتاب بھی نازل کروں گا۔ تو ان سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں اور ہمارے معبود ہیں، اللہ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے اور نہ ہی آپ کے سوا کوئی ہمارا معبود ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اس دن فرما برداری کا اقرار کر لیا۔ پھر اللہ نے ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو اوپر اٹھایا، بس انہوں نے اپنی تمام اولاد کی طرف دیکھا، جس میں غنی بھی تھے، فقیر بھی تھے، اچھی صورت والے بھی تھے اور اس کے علاوہ بھی تھے۔ یہ کچھ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے رب، اگر آپ اپنے بندوں کے درمیان برابری فرما دیتے۔ تو اللہ نے فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں انبیاء کو بھی دیکھا جو چراغوں کی طرح تھے، ان کو نور نے ڈھانپ رکھا تھا۔ پھر خاص طور پر انبیاء سے دوبارہ عہد لیا گیا جو نبوت اور رسالت کے متعلق تھا، اور اس طرح اللہ کے فرمان کا یہی مطلب ہے۔ جب ہم نے نبیوں سے وعدہ اور میثاق لیا اور ان سے بھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بھی، نوح علیہ السلام سے بھی، ابراہیم سے، موسیٰ سے اور عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سب سے مضبوط عہد لیا۔ اللہ کا قرآن کریم میں فرمان ہے کہ تم سب یکسو ہو کر دین پر اپنے چہروں کو سیدھا کر لو اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے پکڑے رکھو، اور اللہ کی تخلیق کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا، یہ ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے، اور فرمایا، ہم نے ان میں سے زیادہ کو وعدہ نبھاتے ہوئے اور زیادہ کو نافرمان دیکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے وعدے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔